السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائی اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلی مجلس جو گزری، جس میں سورۃ الفلق پر بات ہوئی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی یہ دو بڑی مشہور و معروف صورتیں ہیں، ایک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ دونوں کا نزول ایک ہی وقت اور ایک ہی شہر یعنی مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے۔ فرق و ترتیب کے اعتبار سے الگ الگ اس کو رکھا گیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو یاد کرنے میں، لوگوں کو پڑھنے میں، حفظ کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں کے مضامین کچھ الگ ہیں۔ مقصد تو دونوں صورتوں کا گویا کہ ایک ہی ہے کہ وہ شرور و فتن اور وہ پریشانیاں جو ایک نیک بندے کو اس دنیا میں لوگوں کی طرف سے لاحق ہوتی ہے، پہنچتی ہے، اور جو لوگ حسد و بغض اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزوں کی وجہ سے ایک انسان کو ستانے، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دفع اور اس کی ضرر سے، نقصان سے بچنے کے لیے اس سورۃ پاک کے ذریعے سے اللہ نے علاج فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر دونوں سورتوں کا جو حاصل ہے وہ ایک ہے، لیکن کچھ ایسے مضامین ہیں جس کی بنیاد پر دونوں کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ چونکہ سورۃ الفلق میں دنیا اور آخرت کے دونوں نقصانات اور آفات اور مصیبتوں سے بچنے کی تلقین اس میں کی گئی ہے، اور سورۃ الناس میں آخرت کے جو نقصانات خصوصاً شیطان کے ذریعے سے جو ایک مومن مسلمانوں کو ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کی ترغیب اور اس سے بچنے کے لیے جو اللہ نے ہتھیار اور جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، وہ اس سورۃ پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس لیے دونوں کی ترتیب الگ الگ رکھی گئی، اور قرآن کریم کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا اور اپنی تعریف کے ساتھ
قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، جس میں پورے قرآن کا خلاصہ اور ایک انسان کی تمام ضرورت اور مقصد اس سورت پاک میں اللہ نے رکھے ہے، اور اس میں ایک انسان کی فلاح و صلاح، ہدایت اور اس کی کامیابی اس میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شروع فرمایا اور آخر سورۃ الناس پر قرآن کریم کی سورت کی آخری گویا کہ ایک آخری حصے پر ختم فرمایا۔ اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ تمام کامیابی اور تمام انسانوں کی فلاح اور بھلائی کو روکنے کے لیے جو انسانوں کا ایک سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس کے سر اور اس کے فتنے سے ہمیشہ بچنے کے لیے اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی پناہ میں رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایک انسان نہ آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ دنیا میں خیر، امن، سکون کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ازلی دشمن ایک ایسا دشمن جو نظروں میں نہیں آتا اور وہ شیطان ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو ایک مضبوط ہتھیار اور مضبوط جو چیز ہے وہ یہی دونوں صورتیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آخر میں اس کو ذکر فرمایا اور ترتیب کے اعتبار سے اس کو آخری میں رکھا کہ ہمیشہ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت حاصل کرتے رہو، اس کے بغیر تجھے کامیابی نہیں ملے گی۔ تو سورۃ الفلق میں دنیا اور آخرت کی تمام ان پریشانیوں، آفات، مصائب سے بچنے کی تدبیر، اور سورۃ الناس میں مکمل اخروی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر اس میں رکاوٹ آ جائے تو اس سے بچنے کی جو چیز ہے اللہ نے اس میں ذکر فرمایا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ خصوصاً نبی کریم علیہ السلام پر جب ایک یہودی نے سحر کر دیا اور اس کی شرارت بہت بڑھ گئی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی سحر اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورۃ پاک عطا فرمایا، جو ہم سب کے لیے بھی، پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ کیا نبی کریم علیہ السلام جیسی شخصیت، پاکیزہ، محترم، معصوم عن الخطا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام و رتبہ، کیا ایک یہودی کی شر اور ایک یہودی کے سحر و جادو کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہو سکتی تھی جیسا کہ پریشانی ہوئی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نبی یا نیک آدمی پر کسی کا کیا ہوا سحر اور جادو اثر کر سکتا ہے؟ اگر اثر کرتا ہے تو پھر کیا وہ مقام و رتبہ جو ان کو اللہ کی طرف سے حاصل ہے، اس کے لیے کیا یہ منافی ہے، یا اس کے لیے کیا یہ رکاوٹ ہے، یا اللہ کی کوئی ناراضگی کی بات ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جس طرح سے بیماریاں بہت ساری پیدا کی ہیں جو انسانوں کو وقتاً فوقتاً لاحق ہوتی رہتی ہیں، اور وہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں اچھے اچھے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، انبیاء علیہم السلام کی زندگی پر اگر ایک سرسری نظر بھی ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے امراض اور بہت ساری ایسی چیزیں جو حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی لاحق ہوئی، اور اس تکلیف سے، ان پریشانیوں سے نبیوں اور رسولوں کو گزرنا پڑا، جو ایک ظاہری جسمانی تکلیف ہوتی تھی۔ مثلا حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، کتنے دنوں تک کے اور کتنے مدت تک کے ایک پریشانی میں وہ مبتلا رہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی تکلیفیں اور ان کے ساتھ میں جو ایک پریشانی ہوتی ہے، اس کی حکمت اور اس کے سلسلے میں اللہ کی بہت مصلحتیں ہوتی ہیں۔
تو جس طرح سے ظاہری بیماریوں سے جسمانی اور بدن میں ایک اثر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام متاثر ہوتے ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم علیہ السلام پر بخار طاری ہوا اور آپ متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں، لیکن بخار کا آ جانا، طبیعت کا بگڑ جانا، نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نبوت اور رسالت کے مقام کا منافی نہیں ہے، اور نبوت اور رسالت کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنا، بلکہ اس لیے خطرہ نہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بشریت کے اعلیٰ تقاضے پر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، جو تمام انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں۔ لہذا بیماری کے حالات میں جو زندگی ہوتی ہے، اس وقت ایک انسان خصوصاً ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی اور رسول کی زندگی پر وہ گہری نظر ڈالے گا۔ پھر وہ دیکھے گا کہ ان حالات میں ہمارے نبی، ہمارے پیشوا نے کیا کیا کام کیے تھے۔ لہذا اسی لیے اللہ رب العالمین حضرات انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھی بہت ساری تکلیفوں اور امتحان اور آزمائش سے ان کو گزارا، تاکہ وہ اپنی امت کے لیے وہ نمونہ بنے۔ ایسی پریشانیوں کے حالات میں ان کا اللہ سے کیسا تعلق رہنا چاہیے، ایمان کی حفاظت وہ کس طرح سے کرے، کہیں ایسا نہ ہو ان تکلیفوں اور پریشانیوں میں وہ شرک کا عمل کرے، اللہ سے تعلق کو وہ دور کر لے، یا اور کوئی ایمان کو خطرے میں ڈال کر کے وہ اپنے ایمان کو خراب کر لے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی بھی اس طرح کی بنائی تاکہ وہ اپنی امت کے لیے نمونہ بنے۔ لہذا اسی طرح سے سحر اور جادو اور نظر بد حضرات انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی اگر کوئی کرتا ہے اور اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، تو یہ اثر اگر ہو جائے تو اس سے نبوت اور رسالت کے مقام پر کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ یہی علماء اہل سنت اور تمام جمہور علماء مفسرین کی رائے ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے حالات کا پیش آنا اس لیے بھی تھا تاکہ یہ دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، اور دشمنی، حسد اور بغض میں لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بد اخلاق اور بد نصیب لوگ قیام کریں گے، تو ایسے موقع پر ان کے ساتھ نبی کی زندگی کا ایک بہترین نمونہ اور اس کا علاج قرآن کریم سے ایک بہترین طریقہ، ایسے حالات میں شرک اور ایسے حالات میں کفر کے کلمات اور کفریات عمل سے لوگوں کو پرہیز کرانا اور بچانے کا بھی خاص اللہ کا مقصد۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے اعمال، اس طرح کی چیزیں پیش آئی، اور آپ کا علاج خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی انہی 2 سورتوں کے ذریعے سے فرمایا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ایسے حالات میں کبھی بھی کسی طرح سے بھی شرک کا راستہ اور اس کے دروازے تک نہیں پہنچنا چاہیے، اور شیطانی حرکتوں سے ہمیشہ بچنے چاہیے۔ اس لیے اثر کر جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ اللہ اپنے رسول یا نبی سے ناراض ہو گیا، یا اور کوئی اس طرح کی باتیں ہوئی نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے کوئی معمولی اور بد اخلاق انسان، بد عقیدہ انسان کچھ تکلیف پہنچا دیا اور اس کا اثر ہو گیا، وہ ایسا نہیں۔ لہذا ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی معاملات اس طرح کے پیش آئے اور آپ کو اس سے گزرنا پڑا، وہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ امت کے لیے نمونہ بن کر کے رہے، اور لوگ اپنے آپ کو اس موقع پر اور ایسے حالات میں اللہ کے رسول کی زندگی سے روشنی حاصل کریں۔ لہذا اب ہم اصل اور اس سورۃ پاک کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں خاص کر کے 5 جگہ ناس کا تذکرہ فرمایا،
اور فرمایا قل اعوذ برب الناس، یعنی آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، لوگ کے رب اور لوگوں کے بادشاہ، لوگ کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، پناہ وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والا شیطان کی شر سے۔ جو لوگ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ ڈالنے والا جنات میں سے ہے یا انسان میں سے ہو۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں 5 جگہ ناس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے حکم دیا آپ ہمارے ساتھ اور اپنے خاص رب کے پناہ آپ حاصل کر لیجئے، تاکہ ایسے حالات اور ایسے موقع پر آپ بالکل محفوظ رہ سکیں۔ قل اعوذ برب الناس، پرورش کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل جانیے، انسان کے حالات جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 5 حالات ان کے ساتھ ان کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلی حالات ان کے بچپنے کی ہوتی ہے، اور بچپنے کے حالات میں اللہ ہی ایک انسان کی مکمل پرورش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے رب الناس فرمایا، یعنی پرورش کرنے والا رب۔ لہذا بچپن میں بھی اور بچپن کی حالات میں بھی اللہ ہی کی مدد اور نصرت سے ایک آدمی اپنی آگے کی زندگی کو طے کر سکتا ہے۔ اور ایسے موقع پر جو شیطان کی طرف سے شر اور فتنہ ایک بچے کے ساتھ ہوتا ہو اور اس کے ساتھ لاحق ہوتے ہو، اس سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس لیے رب الناس کے ذریعے سے بتا دیا کہ اے لوگو، ہم ہی تمہاری پرورش کرتے ہیں، اسی لیے ہم ہی سے تم پناہ حاصل کرو اور ہماری پناہ میں تم رہو، اور اس کے لیے تم کو جو کچھ کرنا پڑے وہ اچھے اعمال کے ذریعے سے کام کرو۔ ملک الناس، جب انسان جب بچپنا سے گزر جاتا ہے اور اس کے ساتھ جب جوانی کی کیفیت آتی ہے اور ایک مضبوط طاقتور انسان بن کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کے سامنے بادشاہت کی بھی خواہش ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی ساری عزتیں، دولتیں اور عہدوں کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی بادشاہ کیوں نہ بن جائے، بڑے عہدے پر کیوں نہ بن جائے، لیکن شیطان اس کے ساتھ ضرور لگا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا ہے، ہمیشہ شیطان اس کے کہیں نہ کہیں اس کو ٹھوکر مارتا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں کہ جب تم بادشاہت کے تخت پر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، چاہے تم کسی عہدے پر کیوں نہ آ جاؤ، چاہے تم دنیا کی دولت اور اپنے طور پر میں مالکانہ تصرف کرنے والا کیوں نہ بن جاؤ، پھر بھی اے لوگو، تم اس وقت میں بھی اپنے رب، اپنے اللہ، اپنے مالک کی پناہ ضرور حاصل کر لینا۔ اس لیے کہ ایسے موقع پر بھی تم اگر بچ سکتے ہو شیطان کی شر اور فتنے سے، تو بس ایک اللہ ہی کی مدد اور اس کی نصرت ہی سے بچ سکتے ہو۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود، ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو، اللہ کا ماننے والا بندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن سب کا مالک اللہ ہے، سب کا معبود اللہ ہے، سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ لہذا الہ الناس، وہ ایک موقع انسان کی جوانی بھی چلی جاتی ہے، اور پھر جب وہ بڑھاپے پر آتا ہے تو اس کی زندگی یہی ہے کہ اب تم اپنے معبود کو خوب یاد کرو، اور اپنے معبود اور اپنے اللہ کی یاد کرنے میں اگر شیطان کے شر اور فتنے آڑے میں آ جائے تو ایسے موقع پر تم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ حاصل کر لو، اللہ کی نصرت اور مدد، امن و حفاظت کا اللہ سے اپنے لیے تیار کر لو اور اللہ کو منا لو۔
اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی اس بڑھاپے اور بزرگی کی عمر میں کوئی تجھے بچا نہیں سکتا ہے، وہ اللہ ہی محافظ اور معاون ہے، وہ جو سب کا معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس۔ وسوسہ اور خناس، وسوسہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز اچانک دل میں آ جانا، کسی ایسی بات یا ایسا کوئی خیال دل میں اچانک آ جانا جس میں ایک شر ہو، اس میں ایک گناہ کی کیفیت ہو۔ جب یہ بات اور یہ خیال دل میں آئے لیکن بظاہر اس میں کوئی حرکت نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، بلکہ اچانک اس کے دل میں ایک ایسا شر اور ایک فتنہ آ پڑتا ہے کہ صرف وہ آدمی اندرونی طور پر اس کا قلب اس سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ شیطان ایک خیال لا کر کے ڈالتا ہے جو بظاہر نہ اس میں کوئی حرکت ہوتی ہے، نہ کوئی رنگ و روپ ہوتا ہے، وہ ایک خاموش ایسی طاقت اور ایک انقلاب شیطان کا ہوتا ہے جو آدمی اگر اس وسوسے پر ذہن اور دل لگا دیا تو پھر اس کے اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جس طرح سے آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کتنا سکون سے کھڑا ہوتا ہے اور کتنی چیزوں کو ترک کر کے وہ صرف اللہ کے حضور میں اللہ کا نام لے کر کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، نظریں بھی وہ جھکا رکھتا ہے، دیکھنے کی صلاحیت لیکن دیکھتا نہیں ادھر ادھر، کسی سے کلام اور بات چیت بھی نہیں کرتا، جسم میں کوئی حرکت بھی نہیں کرتا، مکمل خاموش اپنے رب کے سامنے وہ کھڑا ہے، لیکن اندر اس کے دل میں کتنے ایسے وسوسے آ رہے ہیں، سب کو برداشت کرتا ہوا قرآن بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات بھی پوری کر رہا ہے، رکوع سجود بھی کر رہا ہے، لیکن وسوسے اندر اس کے پڑے ہوئے ہیں، گویا کہ دل جس طرح سے ایک چوراہے کے مانند ہے جہاں سے بہت ساری چیزیں گزرتی ہے چوراہے پر، اچھی بھی بری بھی، اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی، اسی طرح ایک وسوسہ آ جاتا ہے۔ یہاں ذہن اور دل سے قرآن بھی پڑھ رہا، اللہ کا نام بھی لے رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ شیطان اپنی طاقت اور اپنا شر اس میں ڈالا ہے جو ایک وسوسے کی کیفیت ہے، اور ڈالنے والا کون ہے؟ وہ خناس یعنی شیطان، ایسا شیطان کے نظروں میں وہ نہیں آ رہا ہے، وہ اللہ کے نام سن کر کے وہ چھپ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اس کو خناس کہتے ہیں۔ شیطان کی ایک خاص مطلب گویا کی پہچان یہ ہے کہ وہ شیطان ایسا شیطان جس کے اندر میں خناسیت کی کیفیت ہے، وہ نظر میں نہیں آتا، چھپ جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے، خصوصاً ایسے موقع پر جب اللہ کا نام لے کوئی بندہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فوراً وہ بندہ وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور شیطان دور ہو جاتا ہے، لہذا اسی لیے اس کو خناس کہتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا خیال شیطان ڈالتا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی وہ چیزیں، وہ خیال نظر بھی نہیں آتا ہے، خاموش و دل کے اندر میں پریشانی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کرام کی رائے ہے وسوسہ کا آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ شیطان اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اس کو جو بھیجا ہے اور اس دنیا میں جو آیا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اچھے لوگوں کے دلوں کو خراب کر دینا، وسوسے اور شک میں اس کو مبتلا کر دینا، ہمیشہ ایک آدمی کو خیر کے کام میں شک و شبہات پیدا کر دینا، خون کے ایک ایک رگ رگ میں وہ دوڑتا ہے اور وہ پیوست ہو کر کے انسان کی تمام ظاہری اور باطنی حالات کو بگاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر اگر شیطان ہٹتا ہے تو صرف ایک ہی وہ چیز ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی یادیں ہیں، اس سے وہ آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں کہ جب اذان کے کلمات وہ سنتا ہے تو کوسوں میل وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک بندہ کبھی سجدہ کرتا ہے تو وہاں سے بھی وہ ہٹ جاتا ہے، تو الغرض اللہ کے ذکر، اللہ کے نام، اللہ کی پناہ سے ایک آدمی اس شیطان کی شر اور اس کے وسوسہ سے بچ سکتا ہے۔ شر الوسواس الخناس
الناس، لہذا جو آدمی یعنی پناہ لینے کا جو حکم ہم سب کو دیا گیا کہ اے بندو اگر تم شیطان کی شر اور فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو میری مدد حاصل کرو، میرے پناہ میں تم آ جاؤ، ہم ہی تم کو بچا سکتے ہیں ورنہ کوئی بھی بچا نہیں سکتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو خیال ڈالتا ہے کہاں؟ انسانوں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اچانک دل میں وہ لا کر کے ڈال دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ڈالنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہیں اور شیطانوں میں بھی ہیں۔ ان جنات کے قسموں میں ایک قسم شیطان کا ہے، یعنی جنات جو لوگ ہیں ان میں جس طرح سے نیک لوگ ہیں انہی میں سے کچھ کھٹ کر کے شیطانی حرکتیں کرتے ہیں، جس کو شیطان ہم لوگ کہتے ہیں۔ جس طرح جنات حضرات نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی نظر میں نہیں آتے، اسی طرح انہی میں سے چونکہ دونوں کی پیدائش آگ سے ہے تو انہی میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو شیطان طبقے میں شامل ہے، لہذا وہ جناتوں میں سے کچھ ایسے شیطان لوگ ہیں، جنی شیطان جس کو کہتے ہیں، وہ ہو شر ڈالنے والا، وہ ہو وسوسہ ڈالنے والا۔ یا اسی طرح سے انسان میں بہت سارے لوگ اچھے لوگ ہیں، خیر کے کام بتاتے ہیں، اچھا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن کچھ انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، اپنے شر دوسروں پر ڈالتے ہیں، ایسی ایسی باتوں سے، ایسے ایسے دلائل سے وہ حق کے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کے عقیدے میں، اس کے قلب میں، اس کے اچھی نیتوں میں وسوسے اور شک ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایک انسان ہونے کے باوجود بھی جو کام کر رہا ہے وہ ایک شیطانی حرکت ہے اور شیطانی عمل ہے، اس لیے یہ دونوں میں پائے جاتے ہیں، جناتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ لہذا یہ وسوسہ اور خیال ڈالنا اور گمراہی کے راستے پر لانا، شک و شبہات کا پیدا کرنا، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے یا انسان کبھی انسان کو گمراہی کے راستے پر لے آتا ہے، اس کے دو حالت ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ پہلی کوشش شیطان کی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہم گناہ میں مبتلا کرتے، لہذا وہ پوری طاقت لگاتا ہے راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اللہ سے یقین ہٹانے کے لیے بہت سارے وہ طریقے اختیار کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کے دل میں شک و شبہات، وسوسے، خیالات، جیسا کہ آگے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یعنی انسان کے اعمال کو خوبصورت اور مزین بنا کر کے وہ پیش کرتا ہے۔ لہذا اس طرح کے وسوسے اور شک اس کے قلب میں جب ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ گناہ میں یہ مبتلا ہو جائے، ایمان کو ختم کر لے اور اپنے آپ کو اللہ سے تعلق ہٹا لے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایک نیک آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع سجود کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، تو پھر وہ شیطان برائیوں اور گناہوں کے وسوسے نہیں ڈال پاتا ہے، ڈالتا بھی ہے تو لیکن اس کی نیکی کی بنیاد پر، اللہ کے ذکر کی بنیاد پر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر شیطان کا ہر بار دوسرا طریقہ کہ اگر ایک آدمی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکا اور نیکی کے راستے پر وہ چلا، تو پھر اب نیکی کے راستے میں اس نے اس کو شک اور شبہات اور اس سے بھی اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی کبھی کبھی نیکی کو اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے، نیکی کے کام کرنے والے کو اتنا اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، اور اس کے علم اور فضل اور کمال کو اتنا اس کے ذہنوں میں بیٹھا دیتا ہے کہ پھر ایک آدمی سمجھنے لگتا ہے مجھ جیسا کوئی عالم نہیں، مجھ جیسا کوئی علم والا نہیں، مجھ جیسا کوئی عبادت کرنے والا نہیں، مجھ جیسا کوئی بیان و تقریر کرنے والا نہیں، مجھ جیسا کوئی مدرس نہیں، مجھ جیسا کوئی امام و خطیب نہیں، مجھ جیسا کوئی سخی سخاوت کرنے والا نہیں، مجھ جیسا کوئی حاجی نہیں۔ اس طرح کی باتیں نیکی کے راستے سے دل میں آدمی کو ڈال دیتا ہے، لہذا ایک آدمی پھر تکبر کرتا، غرور کرتا ہے اپنی نیکیوں پر، اپنی سخاوت پر، اپنے صدقہ خیرات پر، اپنی عبادت پر، اپنے علم پر۔ لہذا یہ جو تکبر اور یہ غرور جو پیدا ہوا، یہ بھی ایک شیطان کی ایک بڑی چال،
اور جہاں آ کر کے انسان پھر وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور تکبر اور غرور کی بنیاد پر دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس سے اللہ اکبر، اللہ سے اس کا رشتہ اتنا دور کر دیتا ہے کہ وہ سیدھے جہنم کے جانے کے لائق انسان کو بنا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ دونوں کام کرتا ہے، گناہوں کے راستے سے بھی انسان کو گمراہی میں لانا چاہتا ہے، وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، اور نیکی کے راستے سے بھی۔ اس لیے جب ایسے حالات دیکھیے تو فوراً ذکر اللہ میں وقت لگا دیجیے، اللہ کی پناہ حاصل کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ سے مدد مانگیے، ورنہ نیکیوں پر اگر تکبر پیدا کر دیا شیطان تو ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، حضرت پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے خاص مرید جب آ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت چند مہینوں سے میں خواب دیکھتا ہوں، اور وہ خواب یہ ہے کہ جب میں تہجد اور عبادتوں سے فارغ ہوتا ہوں اور کبھی آنکھ جھپک جاتی ہے اور کبھی سو جاتا ہوں تو ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھتا ہوں، اور ایک جنت کی کیفیت میرے سامنے ہوتی ہے، اور ایک سفید پوش انسان کی شکل میں وہ مجھ سے کہتا ہے تم اتنی عبادت کر رہے ہو، اتنی عبادت کی ہو، یہ تیری جنت ہے، دیکھ لو تم اپنی جنت کو اور اپنی جنت سے خوش ہو جاؤ۔ حضرت یہ بار بار میں دیکھتا ہوں۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سن کر کے سر جھکائیں، مراقبہ کیے، اور پھر سر اٹھا کر کے کہنے لگے بھائی تم جب اس طرح کے حالات اور خواب دیکھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ مرید کو تھوڑی دیر کے لیے ایک عجیب سے اس کے دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ شاید کہ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے کو ذرا سا مجھ سے شاید کہ جلن ہو رہا ہے، اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے کچھ انہوں نے تعریف نہیں کی، ہمارے خواب کی اچھائی بیان نہیں کی، بلکہ سیدھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا حکم۔ خیر وہ چلا گیا، تفصیل ہے جانے کے بعد میں پھر جب اس طرح اس نے خواب دیکھا تو کہا چلو حضرت نے فرمایا پڑھ لوں، کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ، یہ تو ذکر کے کلمات ہیں۔ جو ہی اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ سارے منظر بدل گئے، جو جنت کی کیفیت دکھائی دے رہی تھی اب تو آگ کے کھنڈرات نظر آنے لگے، اور بڑی ڈرونی شکلیں نظر آنے لگی، بولنے والا بھی غائب ہو گیا۔ اب جو آدمی سفید پوش میں دکھائی دے رہا تھا اب وہ کالے اور ڈرونی شکلوں میں نظر آنے لگا۔ آخر کیا ہے، کیوں ہے؟ آنکھ کھلی، پھر فوراً آیا، اور آنے کے بعد حضرت سے ساری کیفیت کو سنایا تو حضرت نے فرمایا اسی لیے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ یہ جو تمہیں روز اس چیز کی کیفیت جو خواب میں دکھا رہا تھا وہ شیطان تھا، تمہیں گمراہ کرنا چاہتا تھا، تیرے دل میں کبر اور تکبر اور عبادتوں سے ہٹانا چاہتا تھا، اور اسی لیے وہ اس طرح کے حالات تیرے سامنے پیش کر رہا تھا۔ خدا نخواستہ اگر تم اسی طرح یقین کرتے کرتے کہیں عبادت کو چھوڑ دیتے اور تمہارے دل میں اب یہ بات پیدا ہو جاتی، تم راہ راست سے بھٹک جاتے، تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ شیطان نیکیوں کے راستوں سے کبھی گمراہ کرنا چاہتا ہے اور کر دیتا ہے، اور آج ہم سب بہت مبتلا ہیں اس میں، اسی لیے اچھے خواص عوام سب مبتلا ہیں، لہذا بچیے، اپنی نیکیوں پر غرور نہیں، تکبر نہیں، بڑا پن نہیں، اپنے علم پر فخر نہیں، اپنے عہدوں پر فخر نہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی نعمت سمجھ کر کے عاجزی، انکساری، تواضع پیش کرتے رہیے، چھوٹوں پر شفقت کیجئے، ہمیشہ بڑوں کی عزت و احترام کیجئے، کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجئے، اور اپنی عبادت پر تکبر غرور مت کیجئے۔ شیطان کی ایک بہت بڑی سازش اور اس کے وسوسے ہوتے ہیں جہاں انسان بھٹک جاتا ہے، اور گمراہ اور گناہ کا کام تو شیطان کا کرانا اس کا مقصد ہے، وہ دنیا میں اسی لیے آیا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دل 2 آدمی کی جگہ ہے، ایک شیطان کی اور ایک فرشتے کا۔ جب ایک آدمی دنیا میں آتا ہے تو جس طرح سے 2 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، اسی کے ساتھ
ایک شیطان بھی ساتھ ہو جاتا ہے جس کو ہمزاد بھی کہتے ہیں، اور وہ پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا ان دونوں کے کام، فرشتوں کا کام نیکی کی طرف ترغیب دلانا اور شیطان کا کام گناہوں کی طرف ترغیب اور اس کے شوق پیدا کرنا اور اس کو اس طرف لے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کا گھر ہے دل، وہ دونوں اس میں رہتے ہیں، لہذا اگر شیطان سے بچنا ہے تو ذکر اللہ کی یاد، اچھے کام اور بہترین کام کیجئے، تکبر غرور سے بچیے، وہ اپنے آپ اس جگہ سے نکل جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ میں بھی اس طرح کا عمل ہے، کیا آپ کے ساتھ میں بھی وہ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ ہے، لیکن میرے وہ تابع ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ تو بالکل زندگی کا ایک حصہ بنا رہتا ہے، اس سے بچنے کے لیے مادی اعتبار سے کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈنٹے سے اس کو بھگائیں گے یا ہتھیار سے اس سے مقابلہ کریں گے یا کوئی پہرہ دار اور دربان رکھ دیں گے کہ خبردار میرے تک نہیں آنا۔ اس کے پاس میں خاموش انقلابی طاقت اللہ نے دے دی ہے، لہذا وہ ضرور دل کے حصے میں آ جائے گا۔ اس سے اگر بچنا ہے تو پھر اللہ کا ذکر اور ان صورتوں کی تلاوت اور اس سے اپنے آپ کو استعاذ حاصل کر کے اللہ کی مدد نصرت حاصل کیجیے۔ دوسری بات بڑی توجہ کی بات ہے، آج انسان شیطانی کاموں میں لگا ہوا ہے۔ شیطان جتنا آج کام نہیں کر رہا اس سے زیادہ تو انسان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہر وہ کام اس وقت انسان کر رہا ہے جو شیطان پہلے کیا کرتے تھے، وہ بھی حیائی کی طرف ترغیب دلانا آج تو انسان دلا رہا ہے۔ انسان اس کے لیے سارے راستے آسان کر رہا ہے۔ لڑائی جھگڑے وہ دلوں میں محنت کر کے کرواتا تھا، لیکن آج تو یہ کام انسان کر رہا ہے، ایک دوسرے سے کاٹنا، ایک دوسرے سے جدا کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، ایک دوسرے کو لڑانا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، راہ راست سے بھٹکانا، دین اور ایمان میں شک پیدا کر دینا، یہ سب کون کر رہا آج تو یہ سب انسان کر رہے ہیں۔ لہذا من الجنت والناس، ایسا انسان مت بنیے، ایسا انسان مت بنیے، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔ لہذا شیطانی عمل اور حرکتوں سے باز آ جائیے، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، اسی لیے نہ کسی پر سحر کیجیے، نہ کسی پر جادو کروائیے، نہ کسی سے دشمنی کیجیے، نہ کسی کے خلاف شرانگیزی اور تدبیر اور فتنہ بازی کیجیے، نہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کیجیے، یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، ورنہ کل شیطان اور انسان ایسے دونوں ساتھ ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ موجود ہے، سورہ ابراہیم میں، اس کو پڑھیے جا کر کے۔ شیطان اس وقت کہے گا اور انسان دیکھ کر کے کہے گا تمہاری وجہ سے ہم آ گئے ہیں اور تیرے ساتھ اس وقت میں ہیں۔ اس وقت شیطان یہی کہے گا کیا تجھے قرآن نہیں معلوم تھا؟ کیا اچھے لوگ تجھے بتا نہیں رہے تھے؟ میری حرکتوں اور میری دشمنی سے لوگوں نے آگاہ نہیں کیا تھا؟ خبردار ایسی باتیں جہنم میں میرے سلسلے میں ہرگز نہیں بولنا، ہرگز نہیں بولنا۔ قرآن کریم پڑھیے، دیکھیے، آج بڑے گلے لگا کر کے چل رہے، اس کا کام خود اپنے سر پر لے کر کے پھر رہے ہیں، اور اس کے کام آج خواص بھی، عوام بھی، کیا عالم، کیا مفتی، کیا حاجی، کیا غازی، کیا تاجر، سب مبتلا۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، ورنہ میرے بھائی بزرگوں بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، اور دونوں چونکہ جنات اور انسان یہ مکلف ہیں، انہی میں سے یہ شریر فتنے لوگ نکلتے ہیں جو اچھے لوگوں کے راستے میں، دین کے راستے میں، ایمان کے راستے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے عاملوں، کاملوں، تعویذوں، کالے پیلے دھاگوں اور ادھر ادھر کی چکر کاٹنے سے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، قرآن کریم کی جو سورت پاک ہے جس کو اللہ نے خاص کر انہی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کو پڑھیے صبح و شام، اس کی تلاوت کیجئے، اس کے بار بار ذکر کیجئے، سونے سے پہلے پڑھیے، سونے کے بعد اٹھ کر کے پڑھیے، صبح پڑھیے، نمازوں کے بعد پڑھیے، چلتے پھرتے پڑھیے، کسی ایسے لوگوں کو دیکھیے تو اس وقت میں اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ غیبی طور پر، قدرتی طور پر اللہ حفاظت فرما دے گا، جس طرح سے اچھے لوگوں کی اللہ نے حفاظت کیا ہے۔ اللہ آپ کو بھی اس کی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اور ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت
حفاظت فرمائے، چاہے وہ شیطان کے قبیل سے کوئی فتنہ آ جائے یا انسانوں کے شر اور فتنے سے کوئی چیز آ جائے، اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک مسلمان بھائی بہنوں کی پوری حفاظت فرمائے، اور انسانوں کے شر اور فتنے، اس کی دشمنی، اس کی بغض عداوت سے مکمل ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان میں سلامتی عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ان وظائف کی پابندی کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ جو تقریباً 1.5 سال سے پہلے میں نے 30ویں جز کی تفسیر آغاز کیا تھا، یعنی سورۃ النبا سے شروع کیا تھا، الحمدللہ آج وہ تکمیل کے مرحلے کو وہ تفسیر پہنچی، جو کئی مجلسیں اس کی گزری، اور الحمدللہ وہ جو حضرات جو بڑی محنت کے ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چینل بنائے اور یوٹیوب میں ڈالے اور اس کا نشر کیے اور دوسرے گروپوں میں اس کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص کر کے 2-4 ایسے مخلص نوجوان تھے جنہوں نے بہت کام کیا، ہم نام تو نہیں لیکن دل سے ان کے لیے، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے حق میں آپ سبھی لوگ دعا فرمائیں۔ ساتھ ساتھ میں ان تمام بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کے حق میں ہم دعائیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی پابندی کے ساتھ ان تفاسیر کی مجالس کو اور پروگراموں کو پابندی سے سنتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، اور موقع پر ہر ایک کے ساتھ میں بھلائی اور خیر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ چونکہ تفسیر کی کئی مجلسیں ہماری مسجدوں میں ہوتی ہیں، تقریباً 8-9 مجلسیں ہوتی ہیں، تو کچھ جگہ کی ریکارڈ کر کے اس کو آپ بھائی بہنوں تک کے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ درس حدیث کا بھی سلسلہ ہے۔ وقت اور نکال کر کے جب موقع ہو ضرور سنیے، اپنے بچوں کو سنائیے، گھر میں سنیے، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک اس کو پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین اور دنیا کی کامیابیاں، بھلائیاں اور خوشیاں نصیب فرما دے، خوشیاں نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔